بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری گفتگو کتاب مواد العربیہ میں چل رہی تھی مبتدا اور خبر کے بارے میں، اور خبر کے بارے میں چل رہی تھی اس کے اقسام گنائے تھے اور ان کے اقسام کے احکام بھی بتائے تھے. یاد ہے نا؟ خبر یا مفرد ہوتی ہے جملہ یا شبہ جملہ. مفرد میں اگر خبر مفرد مشتق ہوگی تو خبر کے اندر ایک ضمیر ہوگی اور وہ مبتدا سے مطابقت کرے گی. خبر اگر مفرد جامد ہوگی تو پھر ضمیر واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مطابقت ضروری. پھر بتایا تھا خبر اگر جملہ ہوگی تو اس کے اندر ایک رابط ہوگا، چاہے جملہ خبر چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ، اس میں ایک ضمیر ہوگی جو رابط ہوگی. لیکن کچھ مقامات گنائے تھے جہاں پر رابط سے بے نیاز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد خبر بتایا تھا کہ ظرف جار وہ ہوتی ہے شبہ جملہ، اس کا کیا حکم بتایا تھا جی؟ جب خبر بولیے جب شبہ جملہ خبر واقع ہوتا ہے تو بولیے اس کے لیے ایک وصف یا ایک فعل محذوف کا ہونا ضروری ہے جس سے یہ ظرف یا جار و مجرور متعلق ہے. ٹھیک ہے، در حقیقت وہی محذوف جو ہوتے ہیں وہ خبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کائنون یا کائنت یا تکونو ہو یا یکونو ہے نہیں. پھر یہ کہہ رہے تھے اگر ہم وصف کو محذوف مانیں تو پھر وہ خبر مفرد کے تحت میں آ جائے گی ہے نہیں، مفرد مشتق کے. اور اگر فعل کو محذوف مانیں یکونو تکونو وغیرہ کو تو پھر خبر جملے کے تحت آ جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر اب یہ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر اذا دل، دیکھیے نمبر 2 یہاں پر دیکھیے، اذا دل متعلق الظرف. جی دکھ رہا ہے نہیں؟ اذا دل متعلق الظرف والمجرور على وجود مطلق. اگر ظرف یا جار و مجرور کا جو متعلق جو ہم محذوف مان رہے تھے بولیے وہ اگر وجود مطلق پہ دلالت کر رہا ہو، جیسے یکونو کائنون وغیرہ وغیرہ، وما شاکل یا اس سے جو بھی بنتے ہیں یا جیسے جتنے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں وجب حذفہ، تو اس متعلق کا حذف کرنا واجب ہے. آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الورقاء قائن فوق الشجرۃ، نہیں، حذف کرنا واجب ہے اگر وہ کائے پہ وجود مطلق وجود پر دلالت کرے تو. کیوں حذف کرنا واجب ہے؟ لفقدان الفائدۃ من ذکرہ، اس لیے کہ اس کے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ فاقد ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں. کما مثلنا، جیسے ہم نے اوپر مثال دی، الورقاء فوق الشجرۃ. لیکن یہ تو کب ہے کہ جب ظرف یا جار و مجرور کا متعلق مطلق وجود پر وجود مطلق پہ دلالت کرے تب اس کا حذف کرنا واجب ہے. لیکن وَإِذَا دَلَّ عَلَى وُجُودٍ مُقَيَّدٍ بِصِفَةٍ، اگر ظرف یا جار و مجرور کا متعلق دلالت کرے ایک ایسے وجود پر جو صفت سے مقید ہو ایک صفت سے، ابھی مثال دیں گے، وجب ذکر ہو، تو پھر اس متعلق کا ذکر کرنا واجب ہے. جیسے میں کہوں الورقاء مغردۃ علی الشجرۃ، تو ورقا جی الورقاء مغردۃ، تو اس کیا ہے دیکھیے مغردۃ، انہوں نے ذکر کیا نہیں کیا اب جی، یعنی ورقا چہچہا رہا ہے درخت پر. وعندی زید نائم، میرے پاس زید نائم. دیکھیے متعلق ہے نہیں ہے، یہ زید کس سے متعلق ہے؟ نائم سے نا. اس کو ذکر کرنا واجب ہے، ذکر کرنا واجب ہے. جب تک ذکر کرنا واجب ہے جب تک کوئی اس پہ قرینہ نہ ہو، اور اگر قرینہ ہے تو پھر حذف کر سکتے ہیں. پھر
تو یعنی اگر کانا یکون و کائن اس طریقے کے ہوں اس کے متعلق تو ان کا حذف کرنا واجب، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہوں تو ان کا ذکر کرنا واجب ہے، جیسے مغردتن ہے، راکبون وغیرہ، ٹھیک ہے، نائمون، لیکن اگر قرینہ موجود ہے تو پھر حذف وہاں بھی حذف کر سکتے ہیں، کانا یکون و کائن ان کے علاوہ بھی کوئی اور متعلق ہو تو اسے بھی حذف کر سکتے ہیں، لیکن اگر قرینہ ہو، جیسے الفارس و فوق الجواد، فارس گھوڑے کے اوپر ہے، گھوڑ سوار، تو سب کو معلوم ہے گھوڑے کے اوپر کیا ہوتا ہے، گھوڑ سوار راکب بھی تو ہوتا ہے، تو راکب کانا یکون و کائن ان سے تو نہیں ہے، فعل عمومی، اور دوسرا ہے فعل الگ فعل ہے، کانا یکون میں سے نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے اس لیے پھر یہاں پہ بھی حذف کر سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اگر وجود مطلق پہ دلالت کر رہا ہے اس کا متعلق تو حذف کرنا واجب ہے، یعنی یکونو کائنون اس طریقے کے اگر اس کے متعلق ہے تو ان کا حذف کرنا واجب ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور صفت ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول یا کوئی فعل یا اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ، جی، تو پھر اس کو ذکر کرنا واجب ہے، اس متعلق کا ذکر کرنا۔ ابھی کہہ رہے ہیں متا کان المبتدا سبب، اب یہ بتا رہے ہیں خبر جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مبتدا خبر میں کہ مبتدا خبر کے لیے سبب ہوتی ہے، جیسے شرط و جواب شرط یاد ہے، ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں جب کبھی مبتدا خبر کے لیے سبب ہو، جی، خبر کے لیے سبب ہو تو پھر وہ اس میں شرط کے مقام تحت آ جائے گی، کائے کہ اس میں شرط کی منزلت پہ آ جائے گی مبتدا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ اس میں شرط کی منزلت پہ آ جائے گی تو پھر خبر اس کی جواب شرط کہلائے گی، پھر خبر اس کی جواب شرط کے منزل پہ آ جائے گی، لہذا آپ جانتے ہیں کیونکہ شرط و جواب شرط میں فا کا لانا ضروری ہوتا ہے، اگر یہ چیز مبتدا خبر کے لیے سبب بن جائے تو پھر مبتدا خبر کیا ہو جائیں گے، مبتلا، یہ نہیں ہے کہ شرط و جواب شرط بن جائیں گے، یعنی اس کے مقام پہ اس کی منزلت پہ آ جائیں گے، تو مبتدا آ جائے گی، بولیے، اس میں شرط کے منزلت پہ اور خبر جواب، لہذا اس کے اندر فا کا لانا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب خبر متاخر ہونی چاہیے، تو خبر پہ بھی فا کا لانا واجب ہے، کما تدخل علی الجواب، جیسا کہ جواب شرط پہ فا لانا ضروری ہوتا تھا، ایسے ہی اگر خبر مبتدا خبر میں اس طرح کی چیز آ جائے کہ مبتدا سبب ہو خبر کے لیے، جی، مبتدا سبب ہو خبر کے لیے، تو یہ شرط و جواب شرط کے مقام پہ چلے جائیں گے دونوں، لہذا جہاں وہاں پہ جواب شرط پہ فا لانا ضروری تھا تو اب خبر میں لانا پڑے گا۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یاتونہ من خیر، جو کوئی بھی خیر انجام دے، یاتونہ یعنی آئے خیر، فہوا، دیکھیے ہوا خبر ہے نہیں، ہوا خیر ظفر لکم، الذی تاتونہ من خیر فہوا، ہوا مبتدا ظفر لکم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے نہیں، تو خبر میں فا آئی یا نہیں آئی؟ تو جو لوگ نیکی کرتے ہیں تو نیکی خزانہ ہے نہیں ان کا جمع پونجی ہے نہیں، تو یہ اس کی یہ الذین تاتونہ یہ کیا ہے، مبتدا ہے، سبب ہے نہیں خبر کی، خبر کا سبب بن رہی ہے، لہذا خبر میں فا کا لانا ضروری ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں فوائد، یصلح المبتدا ان یکون سببا للخبر، مبتدا صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ خبر کے لیے سبب بنے۔ اب آپ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا جب کبھی مبتدا سبب ہو خبر کے لیے تو ایسا ہوگا، کیسا ہوگا کہ پھر یہ دونوں اس میں شرط اور جواب شرط کی منزلت پہ چلے جائیں گے، لہٰذا اسی بنا پر خبر میں فا کا لانا ضروری ہے جب متاخر ہے اگر خبر تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کبھی مبتدا سبب ہو خبر کا تو ایسا کب ہوتا ہے، مبتدا خبر کے لیے سبب کب ہوتی ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں یصلح مبتدا صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ خبر کے لیے سبب بنے، کب؟ اذا کان اسما موصولا، جب کبھی مبتدا اس میں موصول ہو، او نکرتن موصوفتن بغیر کیا ہے مفرد، یا پھر وہ نکرہ موصوفہ ہو مفرد کے علاوہ، وہ قضا اسی طریقے سے، یعنی وہ سبب ہوگی مبتدا خبر کے لیے ما اضیف الیہما، جب مبتدا خبر دونوں کی طرف، ہاں، جو کچھ ان دونوں کی طرف اضافت ہو جائے، موصول کی طرف یا نکرہ موصوفہ کی طرف، یا وہ صفہ بالموصول، موصول کے ذریعے سے اس کی صفت لائی گئی، غیر انہ، مگر یہ کہ یشترط فی صلۃ الموصول، صلہ موصول میں شرط یہ ہے، کیا ہے؟
وصفت النکرہ وصفت النکرۃ ان یکون کل، ہاں صفت نکرہ اور صلہ موصول میں شرط یہ ہے کہ وہ ان یکون کل منہما فعلا مستقبلا، ان دونوں میں یہ شرط ہے کہ دونوں کے دونوں میں سے ہر ایک فعل مستقبل ہو یا ظرف ہو. فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ ماضيا، لیکن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک فعل ہونا فعل مستقبل ہونا چاہیے، لیکن اگر فعل ماضی ہو جائے تو امتنعت الفا، پھر فا نہیں لا سکتے خبر کے اندر. پھر خبر میں فا جب ہی لائیں گے جب فعل شرط ہے اس میں کہ فعل مستقبل ہو. ایسے ہی وہ قدم نکرہ، تو اسی طریقے سے نکرہ اذا لم توصف، اگر نکرہ خبر ہو لیکن وہ صفت نہ لائی گئی ہو، شرط ہے نا نکرے کے لیے کہ صفت لائی گئی ہو، صفت کے ذریعے ساتھ آیا ہو تب اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر وہ نکرہ خبر ہو اور اس کی صفت نہیں لائی گئی ہو، یا صفت لائی گئی ہو لیکن فعل اور ظرف کے علاوہ کسی اور وجہ سے لائی ہو، شرط ہے نا کہ صفت لائی گئی ہو، اور اگر صفت نہ بھی ہو تو نہیں صفت لائی جائے تو فعل اور ظرف کے ذریعے لائی جائے، لیکن اگر کسی اور چیز کے ذریعے لائی جائے جیسے الذی یسألنی اور کل الذی یسألنی اور الرجل الذی یسألنی. دیکھیے یہ کہا ہے کہ الذی یسألنی، جی کیا مطلب ہے الذی یسألنی، ہاں، اور کل الذی یہ کیا کہ نکرہ ہے، کل صفت نہیں لائی گئی، صفت لائی گئی ہے لیکن فعل و ظرف کے علاوہ لائی گئی ہے. ٹھیک ہے، الرجل الذی یسألنی فلہ دینار، تو اس کو لیے میری طرف سے اس کو دینار ملے گا. وقس علیہ الظرف، اسی کے اوپر قیاس کرو ظرف کو. فتقول، تو آپ کہے صدیق حولک کیا ہے فی الشدۃ وهو جدیر بالشتاء وهلم جرا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مبتدا صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ خبر کے لیے سبب بنے، اور جب خبر کے لیے سبب بنے گی تو خبر میں فا آئے گی نہیں آئے گی، اس کی کچھ شرطیں ہیں. کیا ہے شرط یہ ہے کہ اس میں موصول ہو مبتدا، جی جب نا موصول ہو یا نکرہ ہو جس کی صفات مفرد کے علاوہ کسی اور طرح سے لائی گئی ہو، یا اسی طریقے سے اس کی طرف نکرے کی طرف یا موصول کی طرف کوئی چیز اضافت کی گئی ہو، اضیفہ الیہ ان دونوں کی طرف جو چیز اضافت کی گئی ہو وہ بھی، اور وہ صفہ بالموصول یا موصول کے ذریعے سے اس کی صفت لائی گئی ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا سبب ہوگی خبر کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ پھر خبر میں فا کا لانا ضروری ہے، مگر یہ کہ شرط یہ ہے کہ موصول کا جو صلہ ہو یا صفت جو ہو نکرے کی کہ وہ ہر ایک فعل مستقبل ہو یا ظرف ہو، اور اگر فعل مستقبل نہیں ماضی ہے تو پھر فا نہیں منع ہے امتناع، فا کا لانا منع ہے، پھر فا نہیں لا سکتے خبر میں. ہم کہہ رہے ہیں وَإِذَا دَخَلَ عَلَى الْمُبْتَدَإِ الْمُتَضَمِّنِ مَعْنَى الشَّرْطِ نَاسِخٌ. ہاں دیکھیے اذا دخل کا فاعل کہاں ہے، ڈھونڈو. اچھا رضی دیکھ لو. تو پھر اذا دخل ناسخ علی المبتدا المتضمن معنی الشرط، جب کبھی وہ مبتدا کہ جس کے اندر معنی شرط پائے جا رہے ہیں، جب کبھی وہ مبتدا کہ جس میں اندر معنی شرط پائے جا رہے ہیں، وہ مبتدا جس کے اندر معنی شرط پائے جا رہے ہیں، اگر اس کے اوپر ناسخ داخل ہو جائے، ہوتے ہیں نا نواسخ مبتدا خبر پہ داخل، وہ مبتدا جو معنی شرط ہو جس کے اندر اگر اس پہ کوئی ناسخ داخل ہو جائے، انار لاکنہ کو چھوڑ کر باقی اور دوسرے نواسخ اگر داخل ہو جائیں تو پھر لا تدخل الفاء علی الخبر، تو پھر خبر کے اوپر فا داخل نہیں ہوگی. دیکھیے لیس کل من ینظم الشعر لہو جائزۃ منی، تو کل مبتدا تھا، لیسا ناسخ داخل ہوا، اب آپ یہاں نہیں کہہ سکتے فلہو جائزۃ منی، ٹھیک ہے. یا لیت من یاتی، یہ کیا لیس ایسا نہیں ہے کہ کل من ینظم الشعر جو کوئی بھی شعر کہے اس کو میری طرف سے جائزہ، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو تھوڑے دوں گا میں انعام، جو بھی شعر کہے اس کو انعام دے دوں میں اٹھا کے. تو لیسا کل دیکھیے کل مبتدا تھا، کل من ینظم الشعر شرط ہے نہیں، معنی شرط پائے جا رہی، جو کوئی بھی شعر کہے گا لہو جائزۃ منی، اس کے لیے میری طرف سے انعام ہے. اب اس پہ ناسخ داخل ہو گیا، معنی شرط اس پہ ناسخ داخل ہو گیا، تو اب اس کی خبر میں فا لانا
داخل نہیں ہوگا فا. یا جیسے لیتا من یاتی کا لہو من کا اکرام، کیا ہے من یاتی کا لہو من کا اکرام، تو معنی شرط پا جانا، اس پہ لیتا داخل ہو گیا. اب فلہو من کا اکرام نہیں آئے گا. اما دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ مبتدا جس میں معنی شرط پائے جاتے ہیں اس پہ کوئی ناسخ داخل ہو جائے، انا لاکنہ کو چھوڑ کے باقی کوئی بھی ناسخ تو فا نہیں لائیں گے. لیکن اما مع انا ولاکنہ، لیکن اگر انا لاکنہ داخل ہوں فلا تمتنع ہوتے، پھر فا کا لانا ممتنع نہیں ہے، لا سکتے ہیں. ان دیکھیے الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تم سے ملاقات ضرور کرے گی. تو اب یہ دیکھو موت الذی تفرون معنی شرط پائے جا رہے ہیں، انا داخل ہو گیا، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ، دیکھیے فا آیا نہیں آیا، لا سکتے ہیں. یا جیسے اور یہ قول ولکنما یغزا فسوف یکون، تو فا کا لانا پھر منع نہیں ہے. منع جبھی ہے جب وہ مبتدا جس میں معنی شرط، دیکھیے بات شرط و جواب شرط کی پہلے پڑھی ہے آپ نے، پڑھی ہو پچھلی کتابوں میں کہ شرط ہوتی ہے تو جواب شرط میں فعل آتے نہیں آتے. اگر مبتدا میں معنی شرط آ جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے خبر اس کی جواب شرط کے منزلت پہ آ جائے گی تو فا کی بھی ضرورت پڑے گی. لہٰذا پھر یہ بتا رہے کب لائیں گے کب نہیں لائیں گے. انہوں نے کہا اگر نواسخ داخل ہو جائیں، باقی کوئی ناسخ مبتدا پہ داخل ہو جائے، کون سی مبتدا جس میں معنی شرط ہیں، تو پھر اس کی خبر میں فا لانا نہیں آئے گا، تو پھر منع نہیں ہے، واجب نہیں لانا، منع نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.